صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تربیت اولاد کے حوالے سے اس سے پہلے کچھ دعاؤں کا تذکرہ ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے 100 بیویاں تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں آج کی رات اپنی تمام ازواج سے مقاربت اختیار کروں گا اور اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ مجھے 100 بیٹے عطا فرمائیں گے اور وہ تمام اللہ کے راہ میں گھوڑ سوار ہوں گے اور جہاد کریں۔ تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ فرشتے نے ان کی توجہ دلائی کہ آپ انشاءاللہ کہہ دیں، لیکن انہوں نے اس طرف توجہ نہ دی۔ اس کے نتیجے میں سوائے ایک بیوی کے کسی کا ہاں بیٹا پیدا نہ ہوا اور وہ بھی ناتمام ہوا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس موقع پر انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ کریم ان کو ہر بیوی سے ایک بیٹا عطا فرماتے جو انتہائی بہترین شاہ سوار اور گھوڑ سوار ہوتا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا۔ تو اس روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم کسی بھی امر کا ارادہ کریں تو مستحب ہے کہ ہم انشاءاللہ کہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی آپ آنے والے کل کو کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں ایسا کروں گا، بلکہ انشاءاللہ کہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے مواقع پر انشاءاللہ کہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، انشاءاللہ ضرور کہیں۔ دوسرا، میں نے ایک دعا کا تذکرہ بھی اس سے پہلے کیا تھا، میں اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا دوبارہ تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ مقاربت اختیار کرنے سے پہلے اس دعا کا اہتمام کیا جائے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہماری اولاد کو شیطان کے اثرات سے محفوظ فرمائیں گے۔ مسلم شریف کے اندر مسلم شریف کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا، کہ اگر اس مرتبہ میں ان کے درمیان بیٹا مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کے ضرر سے محفوظ فرما دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اولاد آدم کے ساتھ شیطان چمٹا ہوا ہے اور اس کو دور رکھنے کا علاج ایک ہی ہے کہ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے اس کو بھگایا جائے۔ ایک بات یہاں ذہن میں رہنی چاہیے کہ نظام عالم کے مدبر اور منتظم صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے علاوہ خواہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کو نظام عالم میں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اور اولاد آدم کا پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ اگر یہ تمام اللہ کے غیر اکٹھے بھی ہو جائیں اور اسباب اور اپنے اختیارات استعمال کریں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی تو پیدا کرنا بہت دور کی بات ہے، مکھی ان سے کچھ لے بھاگے تو اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اس غیر کو پکارنے والے بھی کمزور ہیں اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ اس سب کے باوجود
بعض لوگ ایسے کم عقل اور کم فہم ہوتے ہیں کہ اللہ کے غیر کے پاس جاتے ہیں اولاد کے حصول کے لیے. کوئی تو منت مان رہا ہے اور گزارش کر رہا ہے کہ جی مجھے بیٹا دے دیں، کوئی گزارش کر رہا ہے کہ جی مجھے بیٹی دے دیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں چیزیں ملا کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں باج کر دیتے ہیں، دونوں چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ انتہائی بے شعور اور بے عقلیں ہیں کہ ایسوں کے پاس جا رہے ہیں جو اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، غیر کو تو کیا نفع یا نقصان پہنچائیں گے. اس سب کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ انتہائی خطرناک اور بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور وہ ہے شرک، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفت میں غیر کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور اللہ کے غیر کے پاس جا کر منتیں مان رہے ہیں اور اولاد طلب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کی معافی نہیں ہوگی. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے گزارش کی یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اسی کا شریک ٹھہرا رہے ہو. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کے حصول کے چکر میں ہم ایمان سے محروم ہو جائیں، چھوٹی نعمت کے لیے ہم بڑی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں. اس لیے یہ عقیدہ ٹھیک رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا سواری پر، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لڑکے احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے احکامات کی رعایت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرو تو ایک اللہ سے مدد طلب کرو. اور فرمایا کہ وَعْلَمْ، اس چیز کا یقین اپنے اندر پیدا کر لو، اس چیز کو دل میں بٹھا لو، ان الامہ لو اجتمعت، اگر ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو فرمایا اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا، اور اگر ساری امت تمہیں نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، اس تقدیر کو لکھنے والی قلمیں اٹھا لی گئیں اور صحیفے اور اوراق خشک ہو گئے. اس لیے ہم اولاد کے حصول کے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے گزارش کریں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.